अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो काफ़ी सीरियस होती चली जा रही है क्योंकि जंगी हिजान जो इंडिया में क्रिएट किया जा रहा है, वो यूँ लग रहा है कि जैसे वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पहले से कुछ डिज़ाइन लगता था और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फ़ॉल्स फ्लैग है और इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जी नहीं, ये तो इशारतन यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अगरचे अभी तक मोदी साहब की तरफ से या हाईएस्ट लेवल पे कोई पाकिस्तान का नाम एज़ सच नहीं लिया गया, लेकिन ज़ाहिर है कि तैयारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान ही के मुताल्लिक हैं। सिंध-तास का जो स्टेप लिया गया है, वो दूसरे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, सब पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। तो ये मामला जो है ये किधर जा रहा है, इसका ज़रा तजिया करते हैं और ख़ास तौर पे इसलिए भी देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर मूवमेंट चल रही है। रात की जो हमें इत्तलात मिल रही थी, इंडियन मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान आर्मी का जो 15 डिवीज़न है सियालकोट में, उसके अंदर भी मूवमेंट देखी गई है और जो 37 डिवीज़न है, जो कि खारिया में है, वो भी उनकी भी मूवमेंट देखी गई है। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी कुछ तैयारियाँ जो हैं वो हो रही हैं और कुछ कमेंट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल साहब, जो कि कमांडर हैं स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के, एसपीडी के, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। वो भी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान भी तैयारियाँ कर रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का एडवेंचर या मिस्ड एडवेंचर किया गया, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसका ज़रा तजिया करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं डिप्लोमैटिक जो एंगल है, उस लिहाज से और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए और उस डिप्लोमैटिक एंगल को हमारे साथ शेयर करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। ये जो वॉर हिस्टीरिया हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब जैसे ही ये अटैक होता है, फ़ौरन यानी कोई उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता और हम देखते हैं कि जनाब फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लेना शुरू किया जाता है। फिर पाकिस्तान के मुतालिक जो मीडिया के अंदर वो एक कैंपेन शुरू की जाती है, फ़ौरन यानी विदिन आवर्स, विदिन मिनट्स वो शुरू कर दी जाती है और बहुत ही सीरियस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं और मीडिया जो है वो यूँ लगता है जैसे उनको कहा गया है कि ये लाइन आपने लेनी है और सब लोगों ने यही लाइन लेनी है कि सिंध-तास मुआहिदा जो है उसको पॉज़ किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान का जो नातका है वो बंद किया जाए। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं और ये कहाँ पे और किस तरह पैन आउट होगी? जी। कसाना साहब, ये हिंदुस्तान का जो रवैया है वो हस्ब मामूल इंतहा पसंदी का है और मीडिया की तो बात ही ना करें, इसलिए कि हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया है वो तमाम का तमाम उन बनियों और सौदागरों की इमलाक हैं जो मोदी के करीब तरीन साथी हैं, है ना। मोदी सरकार पर हिंदुस्तान में सियासी जमातें और ख़ास तौर पे उनके मुखालफिन यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी साहब बात तो करते हैं आम आदमी की, जी। ओए उनका नारा ये है कि वो हिंदी में कहते हैं कि हर शख्स के लिए विकास यानी तामीर और तरक्की, लेकिन हाँ। उनकी पॉलिसियों का जो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो मनफ़ैत मिलती है, वो उनको साहूकार दोस्तों को, जिनमें हिंदुस्तान के अरबपति, वो जिनकी बैनुल-अक़वामी शोहरत है, जी। अ, वो उनके हल्का बगोश हैं और उन्हीं की मोदी सरकार की पॉलिसियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होता है। जी। तो न्यूज़ मीडिया ने जो चीखना चिल्लाना शुरू किया है और ख़ास तौर पे वो परनाब मुखर्जी नाम है उसका, वो जो बहुत गला फाड़ के चीखता है, उसको एक पाकिस्तानी मुबस्सिर ने बहुत 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 ही करारा जवाब दिया है। जी। कहा कि अगर तुम जो जो हम धमकियां दे रहे हो तो तुम आओ, अपनी ये हसरत निकाल लो, पाकिस्तान की सरहदों की तरफ आओ, फिर हम तुमको टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। तो हाँ। ये जो वाकया हुआ है, देखिए इसके तनाजुर में देखना चाहिए कि मोदी ने दो आज से 6 बरस पहले 2019 में वो हरकत की थी जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के आइन में जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक ख़ास आर्टिकल था 370, 70। हाँ। उसको ख़त्म कर दिया था और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी करार दे दिया था। उसके बाद से आज मैं पढ़ रहा था एक कश्मीरी मुबस्सिर का तज्ज़िया,
اس نے کہا کہ مودی سرکار کو تکلیف اس پہلگام کے واقعے سے یوں پہنچی ہے، خاص طور پہ پہنچی ہے کہ وہ ہندوستان کے باسیوں کو، اپنے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کشمیر میں اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، کشمیری بھی ہندوستان کے الحاق سے مطمئن ہیں، اور کشمیر جس کی شہرت ہے کہ جنت نظیر ہے، وہ سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے اب بالکل محفوظ علاقہ ہے۔ بلکہ مودی سرکار کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا، دیکھیے جموں اور کشمیر کی کل آبادی 1.5 کروڑ ہے، 15 ملین ہے، لیکن مودی سرکار نے ابھی حال ہی میں یہ دعویٰ کیا کہ پچھلے برس سے لے کر اب تک 2 کروڑ سیاح کشمیر میں آ چکے ہیں۔ تو کشمیریوں کو یہ احساس ہوا کہ مودی سرکار ایک تو وہاں پر غیر کشمیریوں کو آباد کرنا چاہتی ہے، اور ابھی میں اعداد و شمار پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگوں میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے تھے، جس میں 85,000 ان لوگوں کو ڈومیسائل دیا گیا جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، جو باہر کے لوگ تھے۔ تو کشمیریوں کو یہ آبادی کا تناسب بھی ڈسٹرب ہو گیا نا۔ جی، تو کشمیریوں کو یہ احساس پیدا ہوا، بلکہ قوی تر ہوتا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسیوں کا ہدف یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کے اپنے ہی ملک میں، ان کی اپنے آبائی وطن میں غیر متعلق کر دیا جائے، اور وہاں ان ہندوستانیوں کو لا کے بسایا جائے جن کو کشمیریوں کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مودی سرکار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ایک چیز مجھے تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیے گا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح بی جے پی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پہلگام کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، یاد رکھیں کہ اڑی کا اٹیک ہوا تھا، وہ بھی آپ کو پتا ہے بی جے پی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا۔ اب یاد ہوگا جی ہاں، کارگل اٹیک ہوا، اس وقت بھی بی جے پی گورنمنٹ، پلوامہ اٹیک ہوا بی جے پی گورنمنٹ، امر ناتھ اٹیک ہوا وہ بھی بی جے پی گورنمنٹ، پھر اب یاد ہوگا پٹھان کوٹ کا اٹیک ہوا وہ بھی بی جے پی، پارلیمنٹ اٹیک ہوا وہ بھی بی جے پی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اکشرادھم جو اٹیک ہے وہ بھی بی جے پی گورنمنٹ کے ہوا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کندھار کا IC 814 ایکٹ جو ہوا تھا وہ بھی بی جے پی گورنمنٹ۔ اچھا، کشمیری ہندوز ایکسوڈس ہوتا ہے وہ بھی بی جے پی گورنمنٹ۔ پہلگام اب ہوا ہے یہ بھی، یہ سارے بی جے پی گورنمنٹ میں سارے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے اٹیکس جو ہیں یہ بی جے پی گورنمنٹ کے دوران کیوں ہوتے ہیں؟ کسانہ صاحب، اس لیے کہ بی جے پی کا جو منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، وہ تو مسلم دشمنی پر مشتمل ہے، اور کشمیر چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لہذا وہ کشمیر کو اپنے پوری طرح سے اپنے زیر انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کی جداگانہ حیثیت کو دیکھیے، یہ جو منافقت کا کاروبار شروع ہوا ہے، یہ اس کا پہلا ثبوت، پہلی علامت یہ تھی کہ 2019 میں مودی نے مقبوضہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے غیر کشمیریوں کو وہاں لے جا کے بسانا شروع کیا۔ تو یہ تو مسلم دشمنی پر تمام تر دار و مدار ہے بی جے پی کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہندوستان کی پارلیمنٹ نے، لوک سبھا نے ایک قانون پاس کیا ہے، ایک بل کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مسلم وقت کے متعلق جو پرانا قانون تھا اس میں ترمیم کی گئی ہے، تاکہ مسلمانوں کے اپنے اوقاف پر جو گرفت ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بھارت کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وقف بل کے اوپر سے، اور پھر دوسری طرف واری صاحب آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ ادھر بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ بھی الیکشن جب بھی آپ کو معلوم ہے کہ کسی بہار ایک بڑی ریاست ہے، اب اس طرح کی جب بھی کوئی الیکشنز آتے ہیں تو یہ اس طرح کے واقعات بی جے پی ہمیشہ کرتی آ رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے یا کچھ اور ہے؟ یقیناً فالس فلیگ ہے، اور ایک اور پہلو بھی ہے کسانہ صاحب، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی امریکی VIP خاص طور پہ
भारत का दौरा कर रहा होता है, बिल्कुल उसके दौरे के दौरान इस तरह के वाकयात जरूर होते हैं। हाँ। दो आपको याद होगा जब क्लिंटन भी आए जी, थे 2000 में जब बिल हाँ, क्लिंटन भारत का दौरा कर रहे थे, उस वक्त भी यही हरकत की गई थी। तो भारतीय और फिर सरकार मैडलिन ऑलब्राइट ने किताब में भी लिख दिया था कि ये सब फॉल्स फ्लैग। जी, तो आजकल वो अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस अपनी भारतीय निजात बीवी और अपने बच्चों के साथ भारत की सयाहत कर रहे हैं। तो उनको मोदी सरकार ने यह सोचा कि ये मौका बहुत अच्छा है अमेरिका को बावर कराने का कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करता है, और हिंदुस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान के ईमा पर होती है, बल्कि पाकिस्तानी उसमें पूरी तरह से मुलव्वस होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और भी आपको बताऊं, गौरी साहब, जो वहां पे लोग बात कर रहे हैं, मैं बल्कि आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किसी सिख बरादरी के हमारे दोस्त किसी का उधर से इंडिया से ट्वीट है। वो कहते हैं कि आई डिड अ वेडिंग इन पहलगाम इन अक्टूबर, लिटरली एवरी 100 meters is covered by army right from Anantnag till the end of the road. How they reached Pahalgam despite such heavy army presence is very strange. Even right now I'm in Srinagar and everybody is asking this same question. अब ये जो सूरत हाल है, ये उसी तरह का मुझे लग रहा है जैसे 9 मई को हमारे लोगों ने भी कुछ इसी तरह का काम किया था कि लोगों को रास्ते में रोका ही नहीं गया था, और वो जिन्ना हाउस वाला वाकया हुआ और उसके ऊपर भी एक पूरी कहानी बनाई गई। तो इसी तरह का ये भी है कि वहां के भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, 7 लाख फोर्स वहां पे कश्मीर में मौजूद है, वो कहाँ पे थी? जी, जबकि पहलगाम से श्रीनगर का फासला 120 किलोमीटर है, और पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से यानी पाकिस्तान की सरहद से 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये कहना कि पाकिस्तान से इंतहा पसंद या पाकिस्तान, वो जो इल्ज़ाम लगाया गया है, एक तो देखिए इधर हादसा हुआ, इधर सानेहा हुआ, दूसरे लम्हे में उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी गई कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, बल्कि वो एक नाम भी तराश लिया गया कि रेजिस्टेंस ग्रुप है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसको कहा जा रहा है कि वो हाफिज सईद के जेर निगरानी काम करते हैं या लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है। तो ये सारा ड्रामा है, लेकिन होता यही है। देखिए, वो चाहे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एपरेटस हो, चाहे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एपरेटस हो, दोनों जब अंदरूनी तौर पर किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं तो फौरन अपने अवाम की तवज्जो उस वाक़े से, उस मरकज से हटाने के लिए इस तरह की छेड़खानी शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इस शरारत का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो पाकिस्तान के जर्नैलों को हुआ है, ठीक है ना। वो पाकिस्तान पर जो मुसल्लत है जर्नैली टोला, उसको तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, इसलिए कि कौम यकीनन जाहिर है कि एक जब बैरूनी दुश्मन आपको आंखें दिखाने लगे तो तमाम सियासी पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाना वो तो लामहला चीज होती है। ठीक बात है, उसमें तो मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो मैं सोच रहा था कि आपसे जरूर करूं, क्योंकि आपका जाहिर है कि उसके साथ डायरेक्टली लिंक रहा है और आप बड़े जाहिर है कि फॉरेन ऑफिस में इस हवाले से बड़ी ब्रीफिंग्स भी होती रही होंगी। ये जो सिंध त्रास वाला उन्होंने मामला किया है कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकेबल है? नहीं, वो ना लॉजिकल है ना प्रैक्टिकल है। देखिए, सिंध त्रास मुआहिदा वो एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जिसकी जमानत वर्ल्ड बैंक ने दी है। अव्वल तो हिंदुस्तान के पास वो वसाइल ही नहीं हैं कि वो पाकिस्तान के हिस्से की क्या हैं, सिंध और चनाब और जेहलम, उनके पानी को रोक सके। इसलिए कि पानी को रोकने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप दरिया का रुख मोड़ दें जिसकी वजह से आपकी अपनी ज़मीनों में सैलाब आ जाएगा, दूसरा ये है कि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो, रिजर्वायर हो जहां आप उस पानी को जमा कर सकें। तो हिंदुस्तान के पास इन तीनों दरियाओं पर क्या ये गीदड़ भभकी है? बिल्कुल गीदड़ भभकी है,
اور پاکستان کے جو ماہرین جو آبی وسائل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا میں تجزیہ پڑھ رہا تھا، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ علامتی ایک شروعات ہے، اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اس میں ایک اور بھی اس میں اینگل ہے گوری صاحب، اس پہ آپ بھی ذرا مجھے اوپینین دیجیے گا کہ اگر بھارت یہ کرتا ہے اور ود امپیونٹی کرتا ہے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی ورلڈ بینک کی گارنٹیز بھی ہیں سب کچھ، اس کے باوجود وہ کرتا ہے، تو پھر یہی جو آرگومنٹ ہے وہ چائنا بھی کر سکتا ہے کہ چائنا کا جو دریا برہما پتر جو وہاں پہ آتا ہے وہ اس کو بھی روک سکتا ہے۔ نہیں، یہ سارے دریا تبت سے نکلتے ہیں، جی ادھر سے وہ روک سکتے ہیں۔ اگر چین چاہے تو وہ ہندوستان کا پانی بھی روک سکتا ہے، اور لیکن وہ سیم آرگومنٹ پہ روک سکتا ہے، جو آرگومنٹ ہمارے خلاف یہ استعمال کریں گے اسی کو استعمال کرتے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً تو یہ مودی سرکار کی کوتا بینی ہے، اس کو کہتے ہیں تنگ نظری، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعروں سے دھمکیوں سے وہ پاکستان کو مرعوب کر سکتے ہیں اور اپنے عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ اچھا گوری صاحب، اس میں ایک اور اینگل ذہنی اختراع سمجھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مائنز اینڈ منرلز بل چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک وفد بھی آیا تھا اسی حوالے سے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان کے منرلز لینے کے لیے امریکہ نے شاید یہ سوچا ہو کہ اس طرح کا ایک آپریشن کروایا جائے اور پھر پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں، انڈیا کے ساتھ صلح کروا دیتے ہیں، لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں منرلز والا جو معاملہ ہے اس کو حل کر کے دیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا کسانہ صاحب۔ دیکھیے، ٹرمپ خاص طور پہ ٹرمپ کی صدارت میں سب کچھ ممکن ہے، اس لیے کہ میں شاید اپنے پچھلے پروگرام میں اپنے یہ کہہ رہا تھا آپ کے ساتھ کہ وہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر جو ہے برطانیہ کا، اس نے خاص طور پہ ایک اداریہ لکھا ہے اور اس عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ٹرمپ ہیز آئیز آن پاکستانی منرل۔ تو ایک طرف تو بلوچستان میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان میں جو تشدد کی کارروائیاں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے محاذ بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، ان کی سرپرستی ہندوستان کر رہا۔ یہ وہ کلبھوشن یادو آپ کو یاد ہے کہ جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے اقرار کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں ایران میں بیٹھ کے بلوچستان سے مدھر علاقے میں بیٹھ کے بلوچستان میں کارروائیاں کر رہا تھا، اور کراچی میں بھی وہ اپنا شر پھیلا رہا تھا۔ تو اس میں ولی صاحب آپ کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا اپنے، چونکہ اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ دے آر اپنگ دی اینٹی، اگر وہ اس طرح کر رہی ہیں تو کیا آئندہ چند گھنٹوں میں یا ہفتوں میں یا دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ایٹ لیسٹ وہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ کوشش کریں گے یقیناً، لیکن آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے تیار ہیں، ان کو احساس ہے، یہ تو دیکھیے نا، مودی سرکار نے جو جس طرح کے نعرے بازی شروع کی ہے، اور ان کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ نہ صرف دہشت گردوں کو کا قلقمہ کیا جائے گا بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی سبق سکھایا جائے گا۔ تو سہولت کار کہنے کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ الزام پاکستان پر عائد ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں غوری صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی کیا آپشنز ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی جو مقبول شخصیت ہے وہ جیل میں ہے، جس کو مینڈیٹ حاصل ہوا ہے قوم کا، اور آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی کوئی بیکنگ نہیں ہے، عوام میں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے، تو کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی اس طرح کی جو اسکرمش ہے اس کے اندر کسی بھی صورت میں اگر عوام اس کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گی تو اس کا کیا انجام ہوگا، اور کیا عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت نہیں کی جانی چاہیے؟ بالکل بات چیت کی جانی چاہیے، لیکن ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اتنی کوتا بھی ہے، وہ اتنی ناعاقبت اندیش ہے کہ وہ اتنا بڑا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے
اور بھارت کی دھمکیوں کو آپ آسانی سے نہیں لے سکتے, آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بہرحال وہ بڑا ملک ہے, اور پھر یہ کہ اسے بین الاقوامی حمایت حاصل ہے. دیکھیے میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ موازنہ ہو رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کا, میں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, اپنی حماقتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بین الاقوامی برادری میں اچھوت بنا لیا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جن کو ہم اپنے مسلم برادر کہتے ہیں وہ بھی اب ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں, اور وہ ہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب نے حج کے معاملے میں, حج جیسے مذہبی فریضے کی ادائیگی میں پاکستان سے عازمین حج کا کوٹا کم کر دیا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف سعودی عرب 2 ریفائنریاں, آئل ریفائنریز لگانے کے لیے تیار ہے ہندوستان میں. تو اور مغرب میں ہندوستان کی کو داد و تحسین سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ اس لیے نوازا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی جماعت ہو, کسی بھی نظام کی حکومت ہو, وہاں جمہوریت کے سفر کو آج تک جاری رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی شہرت یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے, ٹھیک ہے. اندرا گاندھی نے 1975 میں کوشش کی تھی کہ جمہوریت کو وسطیت میں یا آمریت میں بدل دے, تو اندرا گاندھی جیسی مقبول عام شخصیت کو, جو جواہر لال نہرو کی دختر تھیں, ان کو بھی بھارتی عوام نے مسترد کر دیا تھا, وہ الیکشن ہار گئی تھی. تو یہ ہندوستان کو جو سب سے زیادہ جو پلس پوائنٹ ہندوستان کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام مسائل کے باوجود وہاں پر جمہوریت پروان چڑھی ہے, اور جمہوریت اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جرنیل کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی ہے, جسارت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی دن, وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا, وہ تو ہم نے ان کی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں دیکھ لیا کہ کوئی بھی یونیفارم آدمی وہاں پہ, کوئی وردی والا وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اس میں وردی والے زیادہ ہیں. اچھا غور صاحب, اس میں آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک سینیریو ڈرا کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, کوئی سرجیکل اسٹرائک یا اس طرح کی چیز کرتے ہیں, پاکستان کیا کرے گا؟ اور خاص طور پر میرا پھر وہی ایمفیسس ہے کہ اس سچویشن میں کہ جہاں پہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھ رہے ہیں, جو کہ آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ اٹیک پہ پاکستان نے ریئیکٹ کیا تھا, اور اب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں, ہم کریں گے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے, جب عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو پھر یہ سچویشن جو ہے یہ کیا پین آؤٹ کرے گی, کس طریقے سے ہوگی؟ کیونکہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سچویشن تو جو ہے وہ کسی وقت بھی آؤٹ آف ہینڈ جا سکتی ہے, آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے. تو ثانا صاحب دعا یہ کرنی چاہیے آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ ہمارے یہ جرنیل جو یزیدی دماغ رکھتے ہیں, جو فرعون صفت ہیں, ان کو ہوش آ جائے, ان کو یہ عقل اور دانش مندی ان کے دماغوں میں داخل ہو جائے کہ ایسے موقع پر نہ صرف عسکری طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ سیاسی استحکام اور عوام کے بھرپور تائید کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور عوام کی تائید اس عسکری ٹولے کو نہ ان کے گماشتوں کو حاصل ہے, اس لیے کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ جو حکمرانی کے نام پر اقتدار کی مسندوں پر فائز ہیں, یہ چھٹ بھئیے ہیں, یہ کٹپتلیاں ہیں جن کی ڈوریاں جرنیلوں کے ہاتھوں میں ہیں, اور وہ ڈوریاں نچاتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ مودی جو سعودی عرب کے دورے پر تھے, وہ تو اس واقعے کے بعد فوراً اپنا دورہ مختصر کر کے دلی واپس پہنچ گئے, لیکن ہمارے وزیر اعظم تو جو ترکی کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے کوئی کسی قسم کی صورت کا اظہار نہیں کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو
अपने आप को पाकिस्तान के हुक्मरान समझते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तान के आवाम के खादिम कहते हैं, उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए हमदर्दी का किस क्या कदर फकदान किस है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह करे कि कुछ होश के नख लिए जाएं और अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो सुलझा लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस जी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। खुदा